بلا میں حسین ہوں. مقطع کے بند سے پہلے اپنی پسند کا بنا آپ کی سماعت میں. ایک دل میں عکس فاتح خیبر بنا دیا, لوری میں کیا حسین نے اس کو سنا دیا. اصغر برن میں کہنے لگا میں حسین ہوں, میں حسین ہوں, میں مارے عرض کربلا میں حسین ہوں. اور مقطع تمام ماتمی بھائیوں کو تو ماتمی ہے میرا مجھے بھی ہے یہ خبر, لیکن میرے عمل پہ تکلو عمل بھی کر, پھر بخش دوں گا تیری خطا میں حسین ہوں, میں حسین ہوں. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. اور بالکل آخر میں مصائب کے حوالے سے بالکل نیا کلام اس سال میں نے یہاں کینیڈا میں پڑھا ہے. آپ ہی کینیڈا کے ٹورنٹو کے شاعر جناب عابد جعفری صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے. غباروں کا سراپا حسین تنہا ہے, غباروں کا سراپا حسین تنہا ہے. میان لشکر آداب حسین تنہا ہے. کوئی نہیں ہے جو تمہیں رکاب آگ پہ حسین, کوئی نہیں ہے جو تمہیں رکاب آگ پہ حسین. ابا زینب کبریٰ حسین تنہا ہے. ابا زینب کبریٰ حسین تنہا ہے. سیف باپ اٹھائے ہوئے لاش جوان, سیف باپ اٹھائے ہوئے لاش جوان. کوئی نہیں ہے سارا حسین تنہا ہے. وہ جیسے اہل حرم کے دلوں کو وہ جیسے اہل حرم کے دلوں کو ڈھارستی.
ہے میان لشکر آدھا حسین تنہا ہے بارہ دیگر صلوات محمد وآل محمد ورطہ صلوات تامین عبدو مجھب شاہ قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی شہ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی شہن ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن شہن ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی ٹکڑے قاسم کے اٹھاتے ہوئے مولا نے کہا ٹکڑے قاسم کے اٹھاتے ہوئے مولا نے کہا ہائے افسوس کے آنے میں بہت دیر لگی اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوے اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوے سرور شمر کو تیز چلانے میں بہت دیر لگی باپ کی لاش پہ
دروں کی اذیت دے کر ایک بچی کو ہٹانے بہت دیر لگی. تمام ذاکرین کے لیے ایک بھرپور صلوات پڑھیں آپ حضرات. جن صلی علی محمد. پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کو صحت اور سلامتی کے ساتھ حیات بخشے، اور اسی طرح شہدائے کربلا میں بارگاہ اہل بیت میں اسیران کربلا کو یہ عقیدت پیش کرتے رہیں. پروردگار اب اس شب کا دوسرا سیشن شروع ہوتا ہے. اس سے قبل کہ ماتمداری شروع ہو، کچھ تھوڑی دیر کے لیے ذکر مصائب ہوگا یہاں سے، اور ایک بہت بڑے عالم ہمارے درمیان موجود ہیں اس وقت. آپ کا تعلق ہندوستان سے ہے اور کافی عرصے ایران میں آپ نے تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد ممباسا کینیا میں آپ ریسیڈنٹ عالم ہیں. میری مراد مولانا سید ریاض اکبر عابدی صاحب سے ہے. میں نہایت ادب و احترام سے آپ کو گزارش کروں گا. اور احمد رضا صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آئیے. مولانا کو زحمت دینے سے پہلے چند ضروری اعلانات تھے. اس میں سب سے اہم ہمارے بھائی گوہر قزلباغ صاحب کی وہاں پہ ان کے گھر میں مجلس ہے دسمبر 6 تاریخ کو انشاءاللہ. 12 بجے شروع ہوگی نماز ظہرین کے ساتھ. جو 12 بجے شروع ہوگی نماز ظہرین کے ساتھ. اس کے بعد جو بھی انہوں نے ترتیب دیا ہے پروگرام وہ جاری ہوگا. حدیث قصہ ہوگی اس میں، اور خطاب فرمائیں گے مولانا ڈاکٹر پیام آسوی صاحب، جو یہاں دیگر مجالس بھی پڑھیں گے، طاہر حسین میں بھی اور بھی پرائیویٹ مجالس پڑھیں گے. ایڈریس ان کا چلو ایکٹ میں ہے. معروف شخصیت ہے، کسی کو بھی ان کے ایڈریس کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہے تو ان کے پاس یہاں پر تفصیل بھی موجود ہے. 5885 ہوپ ڈیل روڈ چلو ایکٹ. آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، یہاں موجود ہے. اس کے علاوہ تمام لوگوں کا شکریہ جنہوں نے طاہر حسین میں جو بھی خدمت انجام دی ہے. خاص طور پر جو آپ لوگوں کے ڈونیشنز ہیں وہ ہمیشہ بھی اس کی ضرورت رہتی ہے. طاہر حسین کو اس طرح کے ادارے کی ہمیں ضرورت ہے، ادارے کو ہماری خدمتوں کی ضرورت ہے. آپ سے پھر استدا ہے، بھرپور استدا ہے، ارجنٹ استدا ہے. اس کے علاوہ جیسے مولانا نے ذکر کیا ایک کیلنڈر کا جو ہم نے بنایا ہے. ہم نے کیا بنایا ہے، مولانا نے بنایا ہے، اور اس میں ڈیزائننگ سے لے کر تمام ڈرافٹنگ تک مولانا کی کاوش ہے. ایک ماہر ہے یو ایس میں جو آرٹ ڈیزائننگ کے ماہر ہیں، اور وہ مولانا کی مرہون ہے کہ انہیں کی دریافت ہے، اور ان کی مدد سے انہوں نے بنایا ہے. ڈفرینٹ ٹائپ کا ہے. مولانا حیدر شیرازی. جی مولانا حیدر شیرازی جی. پوچھ رہے تھے اس لیے. اچھا مولانا حیدر شیرازی کا جی. اور ہر پیج پہ ایک ڈفرینٹ تصویر، اور اس تصویر کی مناسبت سے انہوں نے آیت کا انتخاب کیا ہے جس میں جو انگریزی اردو دونوں ترجمے کے ساتھ ہے. وہ لوگ جو کہ انگریزی سے زیادہ مانوس ہیں یہاں رہتے ہوئے وہ بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. اس میں تمام ہمارے اسلامک ڈیٹس بھی ہیں اور تمام مخصوص ایام بھی اس میں مینشن ہے، جس میں کہ شہادتیں اور میلاد
وغیرہ۔ اس میں ایک پرپیچول کیلنڈر ہے نماز پریئرز کا جس کا تذکرہ مولانا نے کیا، جو کہ آیت اللہ العظمیٰ کے دفتر سے تصدیق شدہ ہے، آیت اللہ العظمیٰ خامنائی صاحب کے، اور وہ ہمارے وینکوور کے ریجن کے مطابق ہے۔ تو یہاں پر موجود ہے، آپ کسی وقت بھی لے سکتے ہیں، جس کا کم سے کم ہدیہ $5 ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور پروجیکٹ جو مولانا نے جس کا ذکر کیا تھا، میں مختصراً اس کو بتا دوں مزید ٹائم لیے بغیر، اور وہ تھا ہمارے جو گریو یارڈ ہے گر ریویو، وہاں پر جب ہم تدفین کے لیے گئے تھے مرحوم افضل صاحب کی، تو مولانا کی نظر میں تھا کہ وہاں پر ہمیں آداب، دعائیں اور زیارات، یہ تینوں چیزیں وہاں موجود نہیں تھی، جو کہ ہم لوگوں کو علم نہیں تھا، اور اس پروجیکٹ میں تقریباً 6 ماہ سے کام کر رہے ہیں وہ، اور ماشاءاللہ اب اس کی تکمیل تقریباً ہو چکی ہے۔ اس کی ساخت، سائز، تعداد، دعائیں اور ایٹیکیٹس وغیرہ جتنے بھی ہیں، اور اس کا استفادہ نہ صرف ہدایت حسین کے گریو یارڈ کو ہوگا بلکہ 4 دیگر اداروں کے گریو یارڈ کو بھی ہوگا، یعنی الزہرا، الکوثر، المصطفیٰ، ہدایت حسین، ان تینوں کے گریو یارڈ وہیں پر موجود ہیں۔ اور ان میں سے جو 3 ادارے ہیں ان سے ہم نے جب رابطہ کیا تو وہ بڑے مشکور ہوئے مولانا شیرازی صاحب کے کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا اور ماشاءاللہ پائے تکمیل تک ہے۔ صرف آپ کو بتا دیں تخمینہ بھی مکمل نہیں ہے، اس میں کچھ ابھی باقی ہیں اخراجات کو شامل کرنا، لیکن جو تخمینہ ہمیں یہاں ملا تھا کہ کینیڈین مینوفیکچرر سپلائر سے، اس سے 3 گنا کم میں ہم نے وہ حاصل کیا ہے آپ لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ۔ تو آپ سب کی صحت سلامتی، جو حاضرین ہیں وہ جو خدمات انجام دیتے رہے ہیں اور دے رہے ہیں خدا حسین کے لیے، اور جو غائبین ہیں، اور مولانا شیرازی اور ان تمام لوگ جو اس میں کردار ادا کرتے رہے ہیں، چاہے وہ کیلنڈر ہے، دیگر پروجیکٹ ہے، آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے بھرپور سلام۔ اب آخر میں مسائل کے لیے دعوت دیتا ہوں مولانا عابد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں، ممبر ہوں اور ماتم حسین پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهاديين المهديين الذين أذهب الله عنهم
عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وسيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم صل على محمد ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم الظلم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صلى الله عليه وسلم. مجھے احساس ہے کہ آپ تھک چکے ہیں، ظاہر ہے کافی دیر ہو چکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، صلوات سے بھی احساس ہو رہا ہے، لیکن ذکر آل محمد ہے یہ، اور ابھی تو نظم کے میدان میں تھے آپ، اور نثر کا سلسلہ اب شروع ہوا ہے، تو وہ آغاز جو ہے آپ کا اس طرح سے صلوات میں، بلکہ جتنا مقام آل محمد علیہ السلام کا ہمارے ذہنوں میں بلند ہے اتنی صلوات پڑھیں تو بلند طریقے پروردگار سے دعا گو ہوں انشاءاللہ ذکر آل محمد کے سننے کے لیے جو آپ نے وقت دیا، دور و دراز سے اپنے کام، جاب یا دوسرے حالات چھوڑ کر یہاں تک تشریف لائے ہیں۔ آل محمد کسی کا احسان اپنے سر پہ نہیں رکھتے، وقت بھی جو خرچ کرتا ہے اس وقت کے بدلے میں نہ جانے کیا ملتا ہے، کیا سے کیا ملتا ہے۔ یہ اہل بیت کا دروازہ ہے، اور ہم تو پیدا ہی ان کے صدقے میں ہوئے ہیں، کسی مظلومہ معصومہ کی دعاؤں کے طفیل میں ہیں، اس لیے ہمارا تو فرض ہے۔ اب یہ سوال ہے ذہنوں میں، اکثر منافقین کی طرف سے سوالات آتے ہیں بہت سارے، کہنے کے سمجھ میں نہیں آتا ہے رات بھر شور مچانے کے لیے، مجلسیں کرنے کے لیے کس نے کہہ دیا ہے؟ دن میں مجلس، رات میں مجلس، سیٹرڈے کو مجلس، فرائیڈے کو مجلس، سنڈے کو مجلس، ان کو ہو کیا گیا؟ جس کونے میں دیکھیے، جہاں دیکھیے، جس شہر میں دیکھیے، مجلس سے برپا کر رہے ہیں۔ کمال ہے، مجھے تعجب ہے، اعتراض کرنے والوں پہ بھی تعجب ہے۔ انڈیا میں ایک ہندو شاعر، اس نے اس نزاکتوں کو سمجھا، اور اس نزاکت کو سمجھنے کے بعد اس نے کہا کہ مجلسیں تو اعلان ہے کہ آپ کا شمار قاتلوں میں نہیں ہے۔ مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ تیار ہیں، آمادہ ہیں مجلس سننے کے لیے۔ کہتا ہے توجہ کیجئے کہ کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ تو مجلسوں کا ہونا تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ ہمارا رشتہ مظلوم سے ہے، ظالم سے نہیں ہے۔ ایک ساتھ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند محمد آل محمد۔ مریضان آل محمد کو جنہوں نے سفارش کی ہے پروردگار سے دعا گو ہوں جناب عابد بیمار کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل عنایت فرمائے۔ حاضرین مجلس خاص طریقے سے مومنین مومنات دور و دراز سے جو تشریف لائے ہیں ان کی دنیاوی اور اخروی حاجات اللہ پوری فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اللہ اولاد صالح عطا فرمائے، جن کے پاس اولاد ہے پروردگار ان کو نیک تربیت عطا فرمائے، جن کے پاس والدین ہیں ان کو عزت، حرمت، تعظیم کرنے کی، خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان والدین کو بھی اپنی اولاد سے محبت، ان پر وقت دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک دعا کی ریکویسٹ میں کرتا ہوں میں ہر جگہ، جنت البقیع کے روضہ مقدس کو تعمیر کرنے کے اسباب اللہ فراہم فرمائے۔ حج و زیارات کے جو مشتاق ہیں انشاءاللہ ہر سال حج و زیارات کی توفیق ہمیں عنایت فرمائے۔ بلند ترین صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مجھے نہیں لگا کہ آپ آمادہ ہوئے ہیں، ایک اور صلوات پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اصل میں روح کی غذا ہے ذکر آل محمد، اور اس درس کو لینے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آل محمد کا ذکر ہو جائے۔ توجہ فرما رہے،
یہ قاعدہ ہے، قانون ہے، پہلے صلوات پڑھو، صلوات کے بعد پھر دعا مانگو، دعا کے بعد پھر صلوات پڑھو۔ تو اب صلوات میں اس لیے پڑھوا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن آمادہ ہو جائیں، یہ صاحبان تطہیر کا ذکر ہونے جا رہا ہے۔ اس ذکر کو سننا، برداشت کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، چونکہ جب فضائل کی باری آتی ہے نا، اچھے اچھے نکھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ صلوات پڑھے با آج بلند محمد آل محمد۔ میں ذرا سا مومن پر اور اس پر بات گفتگو کر دوں تھوڑی سی، چونکہ یا ایھا الذین آمنوا سے گفتگو کر رہا ہے پروردگار۔ اللہ اس لائق نہیں سمجھتا کسی کو جب تک کہ ایمان نہ ہو لوگوں کے پاس۔ کلام اس سے کرتا ہے جس کے پاس ایمان ہو، گفتگو ان سے کرتا ہے جو صاحبان ایمان ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، جہاں جہاں بھی دیکھیں گے آپ قرآن مجید میں جب بھی کلام کرے گا یہ کہہ کے کرتا ہے اے صاحبان ایمان۔ ایمان ہوتا ہے تو اللہ اس لائق سمجھتا ہے کہ ان سے بات کرے۔ اب اللہ انہیں توفیق دے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے ہم کلام ہو رہا ہے، اس کا کلام کھولیں گے جبھی تو پتہ چلے گا یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب کیا ہے۔ لیکن اب صاحبان ایمان کہتے کسے ہیں، یہ ایک لمبی بحث ہے۔ نہج البلاغہ سے شروع کروں یا وسائل الشیعہ سے شروع کروں، تاریخ سے شروع کروں یا حدیث سے شروع کروں یا آیات الہی پڑھنا شروع کروں۔ اعلان آپ نے سنی لیا کہ صرف مصائب کا کہا تھا، میں تو پھر بھی فضائل پڑھنے بیٹھ گیا ہوں۔ بہرحال آپ سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ اور کچھ لے کے اٹھیں گے خزانہ۔ اللہ رب العزت، میں اس لیے خلاصہ کر رہا ہوں، اتنا خلاصہ کروں گا آپ کے سامنے کہ سنبھالنا آپ کی ذمہ داری ہے کہ صاحبان ایمان کسے کہتے ہیں، مومن کسے کہتے ہیں۔ تو دو چیزیں ہمارے یہاں بہت امپورٹنٹ ہے، ایک ہے دین اسلام اور ایک ہے ایمان۔ یہ دو ہی چیزوں پر بحث کی جاتی ہے، تو دیندار ہونا اور ایک ایماندار ہونا۔ اب دین پر بحث کرنے لگے، ہر مذہب کے پاس دین ہے، دکانیں کھلی ہوئی ہیں، باقاعدہ کارخانے کھلے ہوئے ہیں، بڑے بڑے علماء موجود ہیں کہتے ہیں ہم دیندار ہیں۔ کوئی آدمی اگر مذہب بدلنے کے لیے آتا ہے، کلمہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، تو کلمے کی نہ جانے کتنی قسمیں ہیں اور کتنے الزامات ہیں، اس نے پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، باقاعدہ کلمہ پڑھا بھی رہے ہیں۔ ان بزرگوں کو جن کے ذریعے سے کلمہ آیا، دین آیا، ان پر آج تک اعتراض ہو رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا، کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ دین کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ خلاصے میں سنیے، اسی سے مجھے اندازہ لگ جائے گا کہ آپ تیار ہو گئے، آمادہ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے۔ دین کسے کہتے ہیں؟ تو بہت ساری اصول کافی، فروع کافی، تہذیب، استفسار، ہمارے یہاں ماشاءاللہ اتنا خزانہ ہے احادیث کا، بہاء الانوار کی 110 جلدیں، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی، جہاں پر بحث کی گئی ہے اس مسئلے میں کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ مگر میں ان ساری بحثوں کو نہیں چھیڑتا، اس لیے کہ تقریر میری سب کے لیے ہے، سنی، شیعہ، حنفی، حنبلی، مالکی، دیوبندی جتنے بھی ہیں سب کے لیے ہے۔ اس لیے کہ حسین علیہ السلام کے ذکر میں کوئی قید نہیں ہے، مسجد میں فلاں آ سکتا ہے، فلاں نہیں آ سکتا، مگر یہ حسین کا دربار ہے، ہر ایک آ سکتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ تو ہم ایسے سے پوچھیں کہ جہاں کسی کو اعتراض نہ ہو کہ بھیا دین کیا ہے، تو خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ نے بتایا کہ دین کیا ہے۔ انہوں نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پنا۔ پورا شعر بھی نہیں پڑھ رہا ہوں، ہمیں تلاش تھی دین کیا ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا دین نام ہے حسین کا، حسین نام ہے دین کا۔ تو خلاصہ ہو گیا، دین کی تلاش تھی ہمیں، کتابوں میں جانے کی ضرورت نہیں، لائبریری کھنگالنے کی ضرورت نہیں، کتب خانے کی ورق گردانی کرنے کی ضرورت نہیں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا دین نام ہے حسین کا، حسین نام ہے دین کا۔ خلاصہ ہو گیا۔ اب تلاش ہوئی ہمیں ایمان کی، ایمان تلاش کرتے چلے جا رہے ہیں، پھر بہت ساری کتابیں، بہت سارے مذاہب، ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو اس میں بھی بڑے ہمیں کس سے بھی سیکھیں گے ہم؟ سرکار رسول گرامی سے، اس لیے کہ وہی بانی اسلام ہے، وہی بانی شریعت ہے، انہی کے سینے پہ قرآن نازل ہوا ہے۔ تو سرکار رسالت مآب کے لیے سنا اور سماعت کیا کہ ایک جنگ میں کسی کو جاتے ہوئے پیغمبر نے فرمایا برز الایمان کلو الی الکفر کلہ۔ اللہ کرے آپ جاگ جائیں جی۔ پیغمبر نے فرمایا برز الایمان کلو۔ اب ہمیں تلاش تھی ایمان کی، ایمان کیا ہے؟ تو پتہ چلا کسے کہا جا رہا ہے؟ کائنات کے مشکل کشا علی بن ابی طالب علیہ السلام کو۔
कुल्ले ईमान मौलाए मुत्तकियान, कुल्ले दीन अबा अब्दुल्लाह हुसैन। एक ही घर में मिल गया मसला, एक बाप ईमान बेटा दीन। तवज्जो फरमा रहे, बेटा दीन बाप ईमान। अब कहां तक बच के जाएंगे भाई? आप दीनदार बनना चाहते हैं, ईमानदार बनना चाहते हैं, तो बच के जाएंगे कहां इस घर से? इसी घर में दीन है, इसी घर में ईमान है। बेटा दीन है, बाप ईमान है। दीन को छोड़ोगे बेदीन हो जाओगे, ईमान को छोड़ोगे बेईमान कहलाओगे। दुनिया में अब इस्लाम से पहले जो सिलसिला था, क्या था? क्या कर रहे थे लोग सबके सब? बुत परस्ती। बुत परस्ती में क्या है? पत्थर की पूजा पाठ। अब आप तो मुझे लगता है कि इंडिया का सफर करते ही नहीं जो आपको पता चले कि कितनी पूजा होती है, कहां कहां किस किस शय की पूजा की जाती है। तो पत्थरों की पूजा पूरी तारीख भरी हुई है, पत्थर की पूजा। अच्छा, अब आप ये बताइए किससे मना किया जब इस्लाम आया? पत्थर की पूजा बंद कर दो, यही हुआ ना? मना कर दिया गया, बुत परस्ती ना करो, पत्थर की पूजा ना करो, पत्थर की बंदगी ना करो, यही हुआ। लेकिन जब खाने काबा मुसलमान गया हज करने के लिए, तो उसका हज कबूल नहीं होता जब तक कि एक पत्थर को चूम ना ले या सलाम ना कर ले। अल्लाह करे आप जाग जाएं, तवज्जो करें आप। इस्लाम ने सबसे पहला जोर दिया भाई पत्थर पूजना छोड़ दो, है ना? अब हज करने के लिए गए, हज है रुकने इस्लाम। कोई हाजी ऐसा नहीं है कि अगर उसे ये मौका ना मिले कि वो चूम ले, करीब चला जाए, इज्तिहाम की वजह से नहीं जा सकता, तो कम से कम दूर ही से सलाम करे, हाथ उठाए। इसलिए क्यों? इसलिए कि हर एक का अकीदा है। तवज्जो कीजिएगा, लोग मासूम को नहीं समझे आज तक। मैं दलील दे रहा हूं पत्थर से, अल्लाह करे आप समझ जाए, जाग जाए, खुदा के लिए जाग के सुनिए जरा सा। ऐसे ऐसे जहन फरोश, ऐसे ऐसे बिके हुए अफराद, उनके सामने इस्मत समझ में नहीं आती कि मासूम किसे कहा जाता है। जरा मुलाहिजा फरमाएं, क्यों सलाम करते हैं आप, क्यों कलाम करते हैं, क्यों रिस्पेक्ट देते हैं आप हजर असवद को? इसलिए कि सबका अकीदा है, हदीस है, ये सुनता भी है, ये देखता भी है, ये महफूज भी रखता है, ये जवाब भी देता है, मैदान महशर में गवाही भी देगा। तवज्जो फरमा रहे, इसीलिए तो आप सलाम करते हैं ना। अच्छा भाई, ये कौन सी बात हो गई? पत्थर से मना किया, पत्थर आ गया। दूसरा पत्थर आप देख रहे हैं जिस पर जनाब इब्राहिम ने कदम रखे थे, खड़े होकर तामीर की। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ठीक है ना? दीवारें बुलंद फरमा रहे थे, वो भी पत्थर। पत्थर ने दुआ की अल्लाह से। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, और आपने आसानी से सुन लिया। इतने भी सादे ना बनिए, जो कह दें वही सुनने को तैयार है, वही हाँ हाँ। पत्थर ने दुआ की। मौलाना पत्थर के तो जबान नहीं है, पत्थर कैसे दुआ करेगा? अमा यही तो समझा रहे, दीन निस्बत का नाम है। तवज्जो करेंगे आप, दीन निस्बत का नाम है। ये संग्रेजे जब आते हैं तस्बीह पढ़ते हैं, इस्मत सामने होनी चाहिए, इस्मत सामने हो। संग्रेजे तस्बीह पढ़ते हैं, तकदीस करते हैं, सलाम करते हैं, गवाही देते हैं। हजर असवद खुद बढ़ के कदम बोसी करता है, इस्मत सामने होनी चाहिए। सलावत पढ़ते मोहम्मद बात हो रही है, बात समझ में आ रही है बात? जिस पत्थर पे खलीलुल्लाह खड़ा हुआ, उसने दुआ की पत्थर ने, या अल्लाह मेरे अंदर सलाहियत दे दे, मोम बना दे मुझे। इतना भी मोम ना हो कि बिल्कुल खत्म हो जाऊं, लेकिन इतनी सलाहियत दे के नक्शे पाए खलील को अपने अंदर सीने में समा सकूं। अल्लाह ने वो सलाहियत दी, नक्शे पाए खलील सामने आ गया। क्या कहा? सूरतुल बकरा में आयत मौजूद है, जाके पढ़ लीजिएगा। वत्तखज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। पत्थर इतना बड़ा, जाहिर है जिनको छोटी सी मोहर समझ में ना आए नमाज में,
اللہ نے کہا یہ اتنا بڑا پتھر ہے، ہر حاجی آ جائے، ہر مسلمان آ جائے، جب تک یہاں نماز نہ پڑھے، جب تک یہاں سجدہ نہ کرے، جائے گا نہیں۔ توجہ فرمائیں، واضح ہو رہی ہے بات؟ کیوں؟ اس لیے کہ پتھر پر پسینہ گرا تھا۔ توجہ کیجیے گا، میں یہ جملہ کیلگری میں پڑھ کر آیا ہوں، لیکن صرف اشارے سے گزر رہا ہوں، یہاں سے وہ نہیں پڑھ رہا ہوں، میرا مرکز وہ نہیں ہے، اشارے سے گزر رہا ہوں۔ پسینہ جناب خلیل جناب ابراہیم کا پتھر پر گرا۔ ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ مسلمان کو اعتراض کیوں ہے کہ اگر ہم خاک شفا پر سجدہ کرتے ہیں، پتھر پر پسینہ گرا، اللہ نے کہا سجدہ کرو۔ توجہ کیجیے گا، اتنا بڑا پتھر سمجھ میں آ گیا، اتنی چھوٹی سی مہر سمجھ میں نہ آئی۔ بس صلوات تو پڑھتے محمد آل محمد پر۔ بھائی اتنا پتا چل گیا کہ جن کا رشتہ پسینے سے ہے وہ پسینے کو مانتے ہیں، جن کا رشتہ خون سے ہے وہ خون کو مانتے ہیں۔ تو ہم سجدہ کرتے ہیں، ہم پتھر پہ ہم بھی سجدہ کرتے ہیں، ہم اس سے انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب پسینہ محترم ہے تو خون بدرجہ اولا محترم ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ بت پرستی کو اللہ نے منع کیا۔ دنیا کے سارے مسلمانوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں، توجہ کیجیے گا، انشاءاللہ کوئی نئی بات لے کے اٹھیں گے آپ۔ دنیا کے سارے مسلمانوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں میں۔ کیا کمی تھی ان لوگوں میں، کیا عیب تھا، کیا نقص تھا، کیا کیا ان لوگوں نے؟ کہنے لگے نقص یہ ہے انہوں نے بت پرستی کی۔ کیا ہو گئے پھر؟ کافر، ملحد، نجس، پلید، خبیث، جتنے الفاظ یاد تھے، جتنی لغت یاد تھی، سارے استعمال کر دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پتھروں کی پوجا کر رہے تھے، بت پرستی کر رہے تھے۔ اچھا اب ان سے پوچھا کہ تم بتاؤ تم کیا کر رہے ہو؟ بت پرستی کرتے ہو، تم پتھروں کی عبادت کرتے ہو، پتھروں کی پرستش کرتے ہو، پتھروں کو خدا مانتے ہو۔ تو کافر یک زبان بولے، توجہ کیجیے گا، ابو لہب، ابو جہل، شیبہ، اتبا، سارے کے سارے ایک زبان بولے کہ ہم پتھروں کو خدا نہیں مانتے۔ سورۃ الزمر قرآن مجید کا اور اس کی دوسری آیت، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ توجہ کیجیے گا، کیا کہا انہوں نے کافروں نے مل کر، ایک زبان مل کر یہ کہ جملہ کہا، ہم ان کو خدا نہیں مانتے بلکہ ہم تو ان کو اس کی بارگاہ میں وسیلہ مانتے ہیں۔ ہم نے تو اس کی بارگاہ میں ان کو، چونکہ یہ بے زبان ہیں، خاموش ہیں، ان کو ہم نے وسیلہ، ہماری نگاہ میں یہ معصوم ہیں، ان سے کوئی خطا نہیں ہوتی۔ توجہ کر رہے ہیں آپ کیا کہہ رہا ہے کافر؟ ہم نے ان کو وسیلہ مانا ہے۔ لیجئے ایک مسئلہ تو حل ہو گیا کم سے کم، کہ جو مسئلہ مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وسیلہ ضروری ہے اس تک پہنچنے کے لیے، وہ کافر کی سمجھ میں آ گیا کہ وسیلہ ضروری ہے۔ توجہ کیجئے گا، مگر سارے بگڑ گئے، آستینیں چڑھا لی، لاکھوں میں لال ڈورے، گریبان چاک کر لیا، کیسی باتیں کر رہے ہیں، کافروں کی تعریف منبر سے۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ کافر نجس ہے، کافر جہنم میں جائے گا۔ کیوں جائے گا؟ کہ اس لیے کہ اس نے بت کو وسیلہ بنایا۔ بھئی وسیلہ تو آ گیا زبان پر۔ اب آپ سمجھے نہ سمجھے مگر یہ غدیری مجمع تو سمجھ جائے گا کہ وسیلے کے حروف بھی اگر گنیں گے تو 5 ہیں، واو، سین، یہ، لام چھوٹی ہے۔ صلوات تو پڑھیں مل کر محمد آل محمد پر۔ اچھا یہ سب سے بڑی بات ہے، اگر نصف شب گزرنے کے بعد ممبر ملے تو ذاکر کی سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ جگائے مجمع کو، اس کے بعد بیان کامیاب کرے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، تو مجھے نہیں پتا آپ جاگ چکے ہیں یا تو میں پڑھوں؟ صلوات پڑھیں مل کر محمد آل محمد پر۔ آمادہ نہیں ہوئے ابھی تک آپ ذہن، آپ کے پہنچ نہیں رہے ابھی، تھوڑی سی ذرا سی دقت فرمائیں، انشاءاللہ دقت فرمائیں۔ کافر کیا کہہ رہا ہے؟ ہم ان کو خدا نہیں مانتے بلکہ خدا تک پہنچنے کا ذریعہ مانتے ہیں۔ تو بھائی پھر آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ کیوں بگڑ رہے ہیں آپ؟ کافروں کو کیوں برا کہہ رہے ہیں آپ؟ ابو لہب کو، ابو جہل کو، اتبا کو، اتیبہ کو، شیبہ کو کیوں برا کہہ رہے ہیں آپ ابو جہل کو؟
साहब इन्होंने कमाल कर दिए, पत्थरों को पूज रहे हैं। वो कह रहे हैं पत्थरों को नहीं पूजते हम, हमने वसीला बनाया उस तक पहुंचने का। सुनिएगा वजह क्या है भाई, वो फिर भी नजीस हैं, फिर भी जहन्नुम में जाएंगे। क्यों जाएंगे? वजह सुनिए आप, ये तबलीगी जमातें, समझे, ये तबलीगी जमातें बोरिया बदोश, लोटा बदोश जो दर दर पहुंचती हैं, उनके लिए मैं अर्ज कर रहा हूं, अगर यही चीज थी, इस्लाम का रुख यही था और दीन का हुलिया यही था, तो इस हुलिये का नाम है वहाबियत। मुझे नहीं पता आप मुआफ़क़त करेंगे या मुखालिफत करेंगे, नजरियाती इख्तलाफ ना हो जाए, मगर मैं समझता हूं कि आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऐसे अफराद के लिए गुफ्तगू कर रहा हूं जिनके जहन में इस्मत समझ में नहीं आती, तो आप तो फरमा रहे हैं, मैं उनके लिए गुफ्तगू कर रहा हूं, हैं नहीं आती उनकी समझ में क्या है। ये अगर दीन है इसका नाम, और फिर उसके बाद फतवा ये है कि ये ना चूमिए, जरी ना चूमिए, पैगंबर के रोजे को हाथ ना लगाइए, एहतराम ना कीजिए, अगर यही दीन है तो भाई ये तो वहाबियत है। और अगर यही वहाबियत है तो हमें ऐसी वहाबियत की जरूरत नहीं, इसलिए कि कायनात में सबसे बड़ा वहाबी इब्लीस था, उसने यही काम किया। भाई कायनात का सबसे पहला वहाबी इब्लीस शैतान था। अब ये फौजें तैयार हो रही हैं उसी की औलादें, कमाल है, जहां देखो वही मसला आ रहा है, समझ में नहीं आती बात। खूब, अब मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि क्या किया उन्होंने, किस लिए जहन्नुमी हैं ये काफिर लोग, का इसलिए, तवज्जो कीजिएगा, किस लिए ये काम था अल्लाह का। अल्लाह ने क्या कहा, आयत नहीं समझे, मफहूम नहीं समझे काफिर लोग। अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वब्तगू, कहा है तलाश करो वसीला, तलाश करो। ये लोग बना बैठे, अल्लाह करे समझ जाए, जाग जाए खुदा के लिए, हो रही बात। अल्लाह ने कहा था वब्तगू, वसीला तलाश करो। काफिर लोगों ने क्या किया, बना दिया, कभी हलवे का, कभी पत्थर का, कभी मिट्टी का, कभी लकड़ी का, कभी प्लास्टिक का, जी इन्होंने बना दिया है। अल्लाह ने कहा था तलाश करो, इन्होंने बना लिया वसीला, यही है ना। अच्छा, इसका मतलब यह हुआ कि यह काम था अल्लाह का, काफिरों ने यह जिम्मेदारी अपने नाम पे ले ली, इंटरफेयर किया अल्लाह के काम में। तवज्जो कीजिएगा, तो क्या अल्लाह का काम सिर्फ वसीला बनाने का था? और भी तो काम था ना कोई। आइए सुनिए, शॉर्ट में सुन लीजिए खुलासे के तौर पर। सूरतुल बकरा, अल्लाह कहता है कि उस वक्त को याद करो, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, जब अल्लाह ने मलाइका से कहा कि मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूं, ठीक है ना, थके तो नहीं है ना, बस 2-3 जुमले सुनिए और इंशाअल्लाह मतलब वाज़ेह हो जाएगा। अल्लाह ने क्या कहा, मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूं। जाइल इसमें फाइल है, इसमें फाइल दवाम पर दलालत करता है, इस्तिक़लाल पर दलालत करता है, यानी जब भी खलीफा बनेगा मैं ही बनाऊंगा, इसमें फाइल। जाइल का मतलब है जब भी बनेगा मैं ही बनाऊंगा, ठीक है ना। तो खलीफा मैं बनाऊंगा, एक ओहदा, अल्लाह का ओहदा क्या हुआ कि मैं खलीफा बनाऊंगा। तुम्हारा काम क्या है, खलीफा के हाथ पे क्या करना है, बैत करना है। अच्छा, दूसरा काम क्या है अल्लाह का, वसीला। तुम्हारा काम क्या है, वसीला तलाश करना। तीसरा काम और समाप्त फरमा लें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। ठीक है, जनाब इब्राहिम को क्या हुआ, जब कमाल की मंजिल पर पहुंच गए और इम्तिहान में कामयाब और कामरान हो गए, तो अल्लाह ने क्या कहा, मैंने आपको लोगों का क्या बना दिया, इमाम बना दिया। तो इमाम बनाने का काम किसका, अल्लाह का। लोगों का काम क्या है, इमाम की पैरवी करना, ठीक है, इमाम की पैरवी करना, इमाम की इताअत करना। तवज्जो कीजिएगा, तो अल्लाह के कितने काम हुए, 3। वसीला बनाएगा अल्लाह, तलाश करेंगे हम, तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह बनाएगा इमाम, पैरवी करेंगे हम, और परवरदिगार रब्बुल इज्जत खलीफा बनाएगा अल्लाह, और खलीफा के हाथ पे बैत करेंगे
ہم توجہ کیجیے گا. تو اللہ کے ہوئے 3 کام. کافر کو جو آپ جہنمی بتا رہے ہو, نجس بتا رہے ہو, خبیث بتا رہے ہو, کس لیے؟ کیا اس لیے کہ اللہ کے جو 3 کام تھے اس 3 کاموں میں سے 1/3 انہوں نے اپنے ذمے لے لیا. قسم خدا کی وہ خطابت کیا جس میں مجمع بیٹھا رہ گیا. توجہ کر رہے ہیں بھائی؟ کافروں کو جو آپ برا کہہ رہے ہو, ان کا کام کیا ہے؟ ان کی خطا کیا ہے؟ ان کی خطا یہ ہے کہ اللہ کے تھے 3 کام: امام بنانا, خلیفہ بنانا, وسیلہ بنانا. کافروں نے وسیلہ جو ہے وہ اپنے آپ بنا لیا, کام تھا اللہ کا, بنا لیا انہوں نے. اس لیے یہ کافر ہے, یہ مشرک ہے, یہ ملحد ہے, یہ جہنم. ہائے ہائے بھائی, بہت ہی کم لوگ سمجھے. چہرے بتا رہے ہیں باقاعدہ کہ نہیں سمجھے, مجھے وضاحت کرنی پڑ رہی ہے. اللہ کے 3 کام, توجہ کیجیے گا, پھر ریپیٹ کر رہا ہوں میں. اللہ کے 3 کام: خلیفہ بنائے گا اللہ, بیعت کریں گے ہم, امام بنائے گا اللہ, پیروی کریں گے ہم, وسیلہ بنائے گا اللہ, تلاش کریں گے ہم. اللہ کی 3 ذمہ داریاں, رسپانسبلٹی. ان میں سے ایک کام جو اللہ کا تھا کافروں نے خود کر لیا. اس لیے کافر, اس لیے جہنمی, اس لیے ملحد, اس لیے مشرک. سارے الزام اس لیے کہ 1/3 میں انٹرفیئر کر لیا کافر نے. تو کافر نے صرف ایک کام اپنے آپ کر لیا تو اسے کہہ رہے ہو کافر, اور تم دونوں میں ہاتھ صاف کر لو. صلوات پڑھتے محمد آل محمد پر. ایک اور سے بہتر صلوات پڑھے محمد آل محمد. اسی لیے اللہ رب العزت نے خلافت کا اعلان کر کے دنیا والوں کو بتا دیا. آج جو ہم پہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ہر مجلس میں آپ پہنچ جاتے ہیں وہیں, موضوع کوئی سا بھی ہو, ٹاپک کوئی سا بھی دیا جائے, لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہونا علی علی ہے. یہ آپ کی بیماری کیا ہے بھائی؟ آپ اپنی بیماری بتائیے پہلے, ہم تو بتا دیں گے. اس لیے کہ ہماری دھڑکن میں, ہماری رگ رگ میں, ہمارے خون کے ہر قطرے میں, نسب میں, حسب میں, کردار میں, آئین میں ہم علی علی ہے. ہم تو پیدا ہی ہوئے اسی لیے علی علی کریں. آپ بتائیے آپ کو کیا مرض ہے, کس لیے چڑ ہوتی ہے؟ کہنے لگے پتہ نہیں کچھ ہوتا ہے. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث رسول کی تصدیق فرما رہے ہیں آپ. خانہ کعبہ کے اندر اژدہا اسی لیے ختم کر دیا تھا حضور نے جی. کلے اژدر میں انگلیاں ڈال کر مولائے متقیان نے جو چیرا تھا وہ وہ اسی لیے کیا تھا. ان کے چہرے اتر گئے تھے باقاعدہ. کہنے لگا اب کیا کریں گے, کیسے پہچان کریں گے ہم؟ ہمارے پاس ایک ہی ذریعہ تھا, حلالی حرامی پہچاننے کا ایک ہی نسخہ تھا, وہ ابو طالب کے بیٹے نے ختم کر دیا. پیغمبر نے فرمایا گھبراؤ نہیں, وہ وقتی نسخہ تھا تمہارا, یہ قیامت تک کے لیے جی. اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کہا اسی لیے حضور نے بار بار فرمایا اے علی تم سے کوئی محبت نہیں کرے گا سوائے اس کے جو بسم اللہ والا ہو. ممبر کی شان بھی تو کچھ ہوتی ہے نا. صلوات پڑھتے محمد آل محمد پر. بھائی نزاکتیں ہیں انشاءاللہ, اور ختم کر دیا میں نے زحمت کو, اس لیے کہ اس موقع پر اس وقت پہ مجلس پڑھنا آسان بات نہیں ہے, لیکن جہاں پر مولائیوں کا مجمع ہو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے کہ ابھی آپ نظم میں تھے, اور نظم کا ظاہر ہے معلوم ہے آپ کو, اس سے کوئی بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. قافیہ اور ردیف اور اس میں خیالات کا پیش کرنا, گلدستہ سجا کر ہار بنانا, ظاہر ہے سب کو اچھا لگتا ہے. جگہ جگہ کے پھول, مختلف چمن سے, مختلف جنگلوں سے, کہاں کہاں محنت کرنی پڑتی ہے, فکر کے گھوڑے دوڑانے پڑتے ہیں.
اور پھر جا کے گلدستہ تیار کیا جاتا ہے جی. کہیں پر قوافی، کہیں پر اوزان، کہیں پر تختی، کہیں پر ردیف، کہیں پر قافیہ، کہیں پر گریز، تب جا کے بنتی ہے نظم اور یہ گلدستہ سجتا ہے. اور آپ نے ریاض اکبر کو جو ممبر دیا ہے، اس وقت میں کیا کرنے کے لیے آیا ہوں؟ اس گلدستے کو توڑ رہا ہوں، بکھیر رہا ہوں، ایک ایک پھول توڑ رہا ہوں آپ کے سامنے. برا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ گلدستہ سجا ہوا اچھا لگتا ہے نا، لیکن میں توڑ رہا ہوں آپ کے سامنے، ایک ایک پھول کی پتی توڑ رہا ہوں تو بہت برا لگتا ہے. لیکن مدح آل محمد میں کچھ برا نہیں لگتا، دونوں چیزیں اچھی لگتی ہیں. گلدستہ سجے گا اسے نظم کی شکل میں، وہ بھی حسین ہے، توجہ فرما رہے ہیں، اور جو بکھر رہا ہے وہ بھی حسین اور احسن ہے. اس لیے ستارہ اپنے مرکز کے اوپر سب کو اچھا لگتا ہے، لیکن ٹوٹ کر منزل سے گر جائے کسی کو اچھا نہیں لگنا چاہیے. مگر شرط یہ ہے کہ گر کہاں رہا ہے، سجداریز کہاں ہو رہا کس دروازے پر گر رہا ہے. تو یہ منزلیں الگ ہیں، یہ منزل عرفان ہے. یہ دیکھو کہ سجداریز کس کی دہلیز پر ہے. اب جتنا مرتبہ اس کا ہوگا اتنا مرتبہ تو اپنے مرکز والوں کا نہیں ہو سکتا. اب اس کی قسم کھائے گا پروردگار. اور صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. بس ایک جملہ سماعت فرمائے مولا متقیان کے لیے. اسی لیے پیغمبر نے مجبور کر دیا ہے کہ تم صاحبان قرآن ہو مسلمانوں، لیکن قرآن ملے گا نہیں تمہیں. کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ ہم نے شرط کی ہے. کیا ہے شرط؟ ہدی جزاکم اللہ. جب ایسا مجموعہ جن کو آیت زبانی یاد ہو تو پھر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اشارے کرنے کی ضرورت ہے. ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے. اب یہ بتا دیں سرکار والا کہ متقی کہتے کسے؟ بحث اس پر ہو جائے تھوڑی سی. متقی کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگے متقی یہ تو ظاہر ہے، یہ کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، نمازی ہونا چاہیے. ارے بھائی نمازی کو متقی تھوڑے کہتے ہیں. نمازی کو متقی نہیں کہتے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مصلی، نماز پڑھنے والا. وہ مصلی ہے، متقی نہیں ہے. روزہ رکھنے والا متقی ہے نہیں، صائم. روزہ رکھنے والے کو صائم کہتے ہیں، وہ متقی نہیں ہے. گارنٹی ہے نہیں. حج کرنے والا ہر سال جا رہا ہے ماشاءاللہ سے، اللہم زد فزد. کیا ہے وہ متقی ہے حج کرنے والا؟ نہیں. کیا ہے؟ الحاج، ماشاءاللہ حاجی، سب کچھ کر لیں گے، حاجی ہونا چاہیے. اچھا اس کے بعد زکات دینے والا وہ ہے متقی؟ نہیں. جتنی بھی آپ قسمیں گنائیں گے یا رسول اللہ پھر ہے کون متقی؟ تو آپ نے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا، صحابہ سارے سامنے، یا علی حبوں کا تقوی والایمان وبغضوں کا کفر و نفاق. علی تیری محبت کا نام تقوی اور ایمان ہے، اور جو تجھ سے بغض رکھے وہ کافر بھی ہیں اور منافق بھی. جزاکم اللہ. آپ میں نے کہہ دیا آسان ہے، آپ نے سن لیا بہت آسان ہے. ایک ذرا سی فکر کریں اس بات کے اوپر. پیغمبر نے فرمایا جو تیرا دشمن ہو، جو تجھ سے نفرت کرے، جو تجھ سے بغض رکھے ہیں، وہ کافر بھی ہے منافق بھی ہے. جو اللہ کو نہ مانے اسے کیا کہتے ہیں شریعت کی زبان میں؟ چیلنج کر رہا ہوں میں، یہاں سے لے کے نجف اشرف تک، یہاں سے لے کے قم المقدسہ تک، مسلمانوں کے ہر فرقے کے لیے جو خدا کو نہ مانے کافر، جو پیغمبر کو نہ مانے، آپ نے بھی صحیح کہا، کافر. قرآن کا انکار کر دے کافر. جو علی کو نہ مانے نہیں. ابھی پیغمبر کی زبان سے بولی. پیغمبر نے حدیث میں کیا فرمایا؟ اے علی جو تجھے نہ مانے لا. جزاکم اللہ. سچ بولیے بھائی، فرش اعضا پہ بیٹھے ہیں آپ، جواب دینا ہے. کل وہ کافر بھی ہے منافق بھی ہے. پھر تکرار کر رہا ہوں میں، جو آدم کو نہ مانے وہ کافر. علی جو تجھے نہ مانے وہ کافر بھی ہے منافق بھی ہے. نو جو تجھے نہ مانے وہ کافر. علی جو تجھے نہ مانے وہ کافر بھی ہے
मुनाफिक भी है। इब्राहिम जो तुझे ना माने काफिर, जो अली तुझे ना माने वो काफिर भी है, मुनाफिक भी है। जन्नत का जो इनकार करे वो काफिर, मगर अली जो तुझे ना माने वो काफिर भी है, मुनाफिक भी है। मैं देखता हूँ, चेहरे देख रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ मैं आगे। जो जन्नत का इनकार करे वो काफिर, अली जो तुझे ना माने वो काफिर भी है, मुनाफिक भी है। बात क्या है, ये दो सजाएं क्यों हैं अली के मसले में? ऊपर से लिस्ट चली आ रही है, वो काफिर काफिर काफिर। अली जो तुझे ना माने वो काफिर भी है, मुनाफिक भी है। आवाज दी, जितनी मेहनत करोगे उतना ही तो अज्र मिलेगा। हाय हाय, नहीं जान रहे भाई। जितनी मेहनत की जाएगी उजरत उतनी ही तो मिलेगी। खुदा को बताया, खुदा एक है, खुदा अकेला है, दिखाया अल्लाह को। अल्लाह भी कोई देखने की चीज है? हमें बताया खाली, तो बताया खाली। अब जो इनकार करे तो सजा भी है। आदम को बताया, आदम नबी थे, मान लिया हमने, इनकार किया तो सजा भी है, काफिर। जन्नत बताई, जन्नत है, इनकार किया, सजा भी है, कुफ्र, काफिर। लेकिन जहां पर अमल दोहरा किया हो उसका इनकार भी, सजा भी दोहरी होगी। समझो फरमाए, पैगंबर ने इसीलिए मैदान गदीर में 2 काम किए, जबान से बताया भी, अमल करके दिखाया भी। जबान से बताया भी, मन कुंत मौला, और उठाकर दिखाया भी, फहाजा अली मौला। तो जहां दोहरा काम किया उसके न मानने पर दोहरी सजा है, काफिर भी है, मुनाफिक भी है। जरा बुलंदतरीन सलवात पढ़े मिलकर, मोहम्मद आले बचना कितना टाइम दिया गया तो हो गया काम। एक और इससे बेहतर सलवात पढ़े जरा, बाहर से बोले अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ये बहुत बड़ी नेमत उज़्मा है जो हजरात दूर व दराज तक विलायत आले मोहम्मद में सरशार हैं। अल्लाह नस्ल दर नस्ल मोहब्बत अहले बैत में इजाफा फरमाए और हमें सीरत आले मोहम्मद पर चलने की तौफीक इनायत फरमाए। फ़ज़ाइल पढ़ने का मकसद ही ये होता है कि जब इंसान फ़ज़ाइल सुनता है तो उसे लगाव, मोहब्बत, मवद्दत ज़्यादा बढ़ती है और इंसान को तबीई तौर से एक फ़िक्र होती है, चूँकि महबूब जो चाहता है वैसा ही फिर बनना पड़ता है। तो पहले मकाम, अज़मत, बुलंदी, रिफ़त, अज़मतें हमें समझ में आ जाएं ताकि अमल करने में लुत्फ़ आए। अभी आप समात फरमा रहे थे कि सजदा पैगंबर का और उस सजदे के आलम में हुसैन इब्न अली का आना, ये मामूली बात नहीं है। इसलिए कि घर में बच्चों की ताज़ीम करना इस एतबार से वो अलग है, लेकिन पब्लिक लाइफ है और वो भी एक जिम्मेदारी है। नमाज दीन में सबसे बड़ा रुकन, अव्वल मा सोइल फिल हश्र अस्सलात, और वो भी हमा शुमा की नमाज नहीं, पैगंबर ख़त्मी मर्तबत की नमाज, वो भी फुरादा नहीं, जमात के साथ। जगह कौन सी? सबसे बड़ी जगह मस्जिद। मस्जिद भी कौन सी? मस्जिद नबवी। मजमा भी कोई आम नहीं, खास मजमा सहाबाए किराम का, और उन सफ़ों को चीर कर जाने वाला हुसैन इब्न अली। लेकिन अगर आप माशाल्लाह से आदी हैं नमाज जमात पढ़ने के और आपको पता है कि आपका इमाम सजदे में इतनी मर्तबा जिक्र करता है, रुकू में इतनी मर्तबा जिक्र करता है, और सडनली ऐसा हो जाए कि एक दिन उठने का नाम ही ना ले आपका इमाम, जिसे आपने मुअय्यन किया है, मैं कुछ कह रहा हूँ, उठने का नाम ही ना ले, क्या करेंगे आप? सजदे से सर उठेगा नहीं उठेगा? आवाज़ ही नहीं आ रही, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो क्या करेंगे? सर उठा लेंगे। अगर ये तबीयत है और मिजाज है इंसान का
تو ذرا سا سوچئے میرے ساتھ چل کر صحابہ کرام کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، جو یوز ٹو ہیں باقاعدہ روزانہ انہیں پتہ ہے 2 مرتبہ 3 مرتبہ 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ ذکر مقدس ہوتا ہے، اور آج سر نہیں اٹھ رہا ہے۔ تو جس نے اٹھایا، اب سر اٹھانا حسین کے سامنے آسان بات تو ہے نہیں، ہاں جملہ تو میں کہہ گیا، قسم خدا کی مجلس کی جان ہے، اس لیے کہ حسین کا رخ ادھر نہیں تھا، مجمع کی طرف تھا۔ ہائے ہائے، حسین یہی تو دیکھنا چاہ رہے تھے تمہاری نماز بھی ہے کہ نہیں، وہ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ جی اس لیے حسین کا رخ، حسین کا چہرہ اقدس جو تھا ان کی طرف تھا، جی تاکہ پتہ چلے یہ نمازی کیسے ہیں۔ اچھا آپ کو معلوم ہے ہم سے کہا جاتا ہے باقاعدہ ایک جملہ، شاید ایک منزل آپ کے سامنے، اور یہی شاید گریز بھی ہوگا اس سلسلے کا، کہہ لیں گے صاحب مجلسوں میں اس طرح کی باتیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ میں نے کہا پھر کیا پڑھیں آپ بتا دیجئے، آپ بتائیے کیا پڑھیں؟ اللہ نے ہر مسلمان کو دعوت فکر دی ہے کہ عقل کا استعمال کرے، اور یہ کسی مارکیٹ میں ملتی نہیں کسی بھاؤ۔ مسلمان کسی بھی طرح عقل کا استعمال کرنے کو تیار نہیں ہے۔ حج پہ جاتا ہے، ہر سال حج کر کے چلا آتا ہے، جیسا گیا تھا ویسے ہی، بلکہ اس سے بھی، اللہ معاف کرے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، پروردگار اصلاح فرمائے۔ اسی طرح سے دیکھیے ہر چیز میں ایک انقلاب آنا ضروری ہے۔ محرم سے پہلے ہم کیا تھے، محرم کے بعد ہم کیا ہو جائیں؟ اگر ابا عبداللہ الحسین اور کربلا والوں کے ذکر سے تبدیلی نہ آئے مزاج میں، اخلاق میں، عبادت میں، لیاقت میں، اتحاد میں، اخلاص میں، رکوع میں، سجود میں، تسبیح میں، تقدیس میں، تحلیل میں، کردار میں، گھریلو کردار، معاشرت، زندگی، ملنا جلنا، دوستوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، اگر یہ تبدیلیاں نہ آئیں تو پھر رسم ہوگی، عقیدہ نہیں ہوگا۔ حسین ابن علی کا یہی انقلاب ہے، انقلاب حسینی، روحوں کا انقلاب۔ کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے؟ بھائی آپ نے کیا سیکھا؟ آزاداری پہ تو کبھی اعتراض کر ہی نہیں سکتے آپ اگر عقل کا استعمال کر لیں۔ اللہ نے 6 دن بلایا ہے حج کے لیے، 6 دن صرف، کام کے صرف 6 دن ہیں، رہ لیں چاہے 1 مہینہ جا کے سال میں، صرف 6 دن۔ اور اس نے کہا ہدی للعالمین، کعبہ کیا ہے؟ کس کے لیے ہدایت؟ اور ہے کس کے لیے؟ صرف مکے میں جا سکتا ہے کوئی نان مسلم؟ یہ ہدی للعالمین کیوں ہے بھائی؟ کبھی سوچئے، میں نے کہا نا اللہ نے عقل دی، اس کا استعمال کرے ذرا سا۔ ہدی للعالمین کہہ رہا ہے پروردگار، اور بات ہو رہی ہے صرف مسلمانوں سے۔ ہدی للعالمین، کم سے کم یہی سمجھ لو بھائی مسلمانی ہدایت پا جائے، بہت بڑی بات ہے۔ آپ آئے ہو، 6 دن بلایا پروردگار نے، کیا کہا؟ کچھ کام کروایا اس سے، اور اسی میں ہدایت ہے۔ اللہ کرے سمجھ جائیں، توجہ کریں گے آپ ذرا سا جاگ کے سن لیں، قسم خدا کی سال بھر اگر یاد میں رہ جائے مجلس تو بات ہے، پورے اشرے کا خلاصہ کر رہا ہوں میں۔ 6 دن بلایا، کچھ کام کرائے، کیا کیا؟ سب سے پہلے ظہر کا وقت آ گیا، نماز پڑھ مسلمان، ظہر عصر ملا کے پڑھ رہے ہیں، کعبہ ہدایت کر رہا ہے، کعبہ ہدایت کر رہا ہے۔ بھائی ظہر کا وقت آ گیا، ظہر عصر ملا کے پڑھو، الگ الگ نہیں پڑھنا۔ مغرب کا وقت آیا، مغرب اور عشاء ملا کے پڑھ۔ سمجھ میں نہیں آتی بات؟ اللہ کے گھر گئے تو ہماری جیسی پڑھ رہے ہیں آپ، اللہ کے گھر گئے تو ہماری جیسی پڑھ رہے ہیں، وہاں سے جیسے ہی پلٹے تو اپنی اپنی۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ اللہ 6 دن بلا کے ہدایت کر رہا، ہدی للعالمین، کعبہ ہدایت ہے، ذریعہ ہدایت ہے۔ اس نے ظہرین کی نماز پڑھوائی ملا کے، مغربین کی نماز پڑھوائی ملا کے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں منع کر رہا ہوں، آپ الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 ٹائم بھی پڑھے، ماشاءاللہ پنجتنی کا مجموعہ ہے، پڑھیے۔ ہاں میں پہلے بول دوں، کل کو فتوے لگنے شروع ہو جائیں۔ ہاں لیکن اللہ ہدایت کر رہا ہے، توجہ کیجیے گا، اس لیے کہ شریعت محمدی ہے، شریعت سہلا ہے، آسان شریعت ہے۔ ظہرین ملا کے پڑھ،
مغربین ملا کے پڑھ، پوری کائنات سے مسلمان آیا ہوا، توجہ کیجئے گا۔ اس کے بعد اللہ نے ہدایت کی سیکریفائس، قربانی کا جذبہ سی۔ مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک قربانی کا جذبہ تیرے اندر نہ آ جائے۔ جو خون کے قطرے سے ڈرتا ہو وہ مسلمان ہے۔ بڑھا کے یہ کعبہ ہے، تجھے پتا نہیں، تُو نے نبی کی حدیث نہیں سنی، یا علی، اے علی تیری مثال کعبے جیسی ہے۔ کعبے کو پہچانو گے تو علی کو پہچان لو گے، کعبے کے بغیر علی تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ علی ہوا کعبہ، مثل کعبہ۔ اب اگر کوئی اکڑ کے علی کے سامنے کھڑے ہو، اللہ اکبر، ارے یہاں تک دیکھے ہیں، بعد میں تو دیکھا ہی نہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ ذرا اس سے بہتر صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اللہ یہ ہدی للعالمین، کعبہ کیا ہے؟ ہدایت کر رہا ہے، اسے سیکھ لے، پوری زندگی بھر کام آئے گا۔ آواز دی، کیا کرو؟ ایک لباس میں رہو، امیر غریب ایک جیسے لگو، تکبر نہیں کرو گے نا، غرور نہیں کرو گے، کبھی گھمنڈ نہیں کرو گے، دو ٹکڑے وہی، تاکہ تمہیں کفن یاد رہے، اور جس کو کفن یاد رہے گا وہ کبھی گناہ نہیں کر سکتا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، گناہ وہی کرتے ہیں جو اپنی موت بھول جاتے ہیں۔ حج میں اللہ کعبہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہدی للعالمین، وہ ہدایت دے رہا ہے۔ جب احرام باندھ رہا ہے تو اسے یاد رکھ، آج یہ باندھ رہا ہے، کل دوسرے لوگ، جی، لیکن جب تو طواف کر رہا ہے تو یاد رکھ کیا ہے طواف کرتے وقت؟ کس کا طواف کر رہا ہے؟ یہ ہے مولود کعبہ۔ یہ کون ہے؟ مولود کعبہ، توجہ فرمائیں گے، مولود کعبہ۔ تو طواف کر رہا ہے ایسے گھر کا جو علی کا زچا خانہ ہے۔ ہدی للعالمین، 6 دن کے لیے بلایا، ہدایت دے رہا ہے پروردگار، اس کو پہچان جو اس گھر میں جس نے نزول اجلال فرمایا۔ طواف کرتا رہو مگر روح کعبہ کو پہچان۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اسی لیے کہا گیا جب نماز میت ہوتی ہے نا تو نماز میت میں یہی جملے کہا جاتا ہے، نزلہ کا لفظ ہے کہ تیری آمد اس کے سامنے ہے جو تیرا مولا ہے۔ اگر تو نے وہاں کعبے پہ جا کے طواف کر کے اپنے مولا کو پہچان لیا تو اب پہچان، روح نکلتے وقت وہی آئے گا، قبر میں جاتے وقت وہی آئے گا۔ اب ہم سے جو پوچھتے ہو کہ علی علی کیوں کرتے ہو، بھائی آدم سے لے کے سلسلہ چلا، ہر ایک ہادی کے پاس گئے ہم، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا گھبراؤ نہیں، جب تمہارا آخری وقت آئے گا میں آؤں گا تمہارے پاس، جب قبر میں جاؤ گے میں آؤں گا تمہارے پاس۔ کسی نے وعدہ نہیں کیا ہم سے وعدہ صرف ایک نے کیا، علی ابن ابی طالب نے، مولا کائنات نے، بس۔ ہم سے سلامت رہیے، ہم سے صرف مولا متقیان نے وعدہ فرمایا، گھبراؤ نہیں میں آؤں گا، کسی نے وعدہ نہیں کیا۔ اگر کوئی ہو جھوٹی سے جھوٹی روایت ابو ہریرہ کی بھی ہو تو میں ماننے کو تیار ہوں۔ نہیں ہے نا، صرف مولا متقیان نے وعدہ کیا فلاں فلاں منزل پر میں آؤں گا۔ کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، کس زمانے کی باتیں کر رہے ہیں؟ منو مٹی کا ڈھیر۔ اللہ تعالیٰ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ روزانہ اتنے ہزار ہاں کروڑوں افراد مرتے ہیں؟ جی لوگوں کے ذہن اور بھی ہیں مل کر، میں ایسی نہیں سناتا ہوں، آج کل مسائل بیان ہو رہے ہیں ممبر سے، ایسی ایسی روایتیں بیان کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام 40 گھروں میں پہنچ گئے۔ آج کی سائنس اس بات کو قبول کرتی ہے بنفس نفیس ایک انسان کامل 40 جگہ پہنچ سکتا ہے۔ پہلے ہم مناظرہ کرتے تھے غیروں سے، پہلے منبروں سے دلیل دیتے تھے ہم غیروں کے لیے، آج یہ وقت آ گیا ہے کہ اپنوں کو دلیلیں دینی پڑتی ہیں، سمجھانا پڑتا ہے۔ اما وہ تو 40 نے بلایا تھا،
اگر 1000 دعوت کرتے تو 1000 جگہ ہوتا علی ابن ابی طالب. کہہ لیجیے کیسے ممکن ہے؟ مٹی کا بنو ڈھیر آپ کو پتا نہیں ہے؟ آپ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کے ہاں تو لکڑی کے تختے ڈالتے ہوں گے انڈیا میں، یہاں تو بڑے بڑے پتھر ڈالتے ہیں. اللہ نے آواز دی بے شرم، بے حیا، بے نسب، بد نسب، بد حسب. تجھے خبر نہیں ہے علی کے بارے میں اعتراض کر رہا ہے، شک کر رہا ہے تجھے شرم نہیں آتی؟ جس کے آنے پہ میرا گھر اور میرے پتھر کا گھر نہ روک سکا، تیری قبر کے معمولی پتھر روک لیں گے. تو اللہ نے ہدایت کے لیے بلایا ہے. جو بلاتا ہے نا حج میں، یہ ایسے نہیں بلاتا سر منڈا لو، اس کا بھی فلسفہ ہے. جی مجھے اچھی طرح یاد ہے افریقہ سے ہم نہ جانے کتنے کتنے حضرات جو ہیں ہم لے کے گئے حج کے لیے، اور ہم نے کہا کہ جہاں مستحب ہے بال کٹوا لیے، اپنے حلق کروا لیجیے، مستحب. کہنے لگے دیکھیے یہ حسن جو ہے ختم ہو جائے گا، گھر میں داخلہ ممنوع ہو جائے گا. کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے، جو اسلام کی محبت میں چند بال نہ دے سکے، اور یہ اسلام آل بھی مانگتا ہے، آل سے زیادہ سمجھو، اپنی جان سے زیادہ سمجھو، دین سے محبت کرو اپنی آل سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، اپنی عزت سے زیادہ. اگر اس سے محبت کرنا ہے، توجہ فرما رہے ہیں، تو اللہ نے ہدایت کے لیے کہا. اچھا یہ ساری باتیں ہو گئی. پروردگار نے آواز دی، خبردار کیا کیا تم نے؟ کہ مقام مصلی پہ نماز پڑھ لی، 7 طواف کر لیے، صفا و مروہ پہ دوڑ بھی لیے، سب کچھ کر لیا. پروردگار کا نہیں، حج مکمل نہیں. یہ جو 3 کھڑے ہیں، کہ پروردگار یہ کیا ہے؟ کہ یہ 3 دشمن ہیں میرے، یہ میرے 3 دشمن ہیں. پتھر نہیں لے کے آئے، کہ لگے ہاں جھولی میں ہے تو صحیح، کہ استعمال کرو نا. کہ پروردگار سمجھ میں نہیں آتی بات، یہ بھی چھوٹے چھوٹے پتھر اور یہ بھی پتھر، یہ پتھر کے کیا لگے گا؟ یہ کس کے چوٹ لگ رہی ہے؟ کیا خبیث بات کر رہا ہے سامنے؟ جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا. تو نیت کر کے مار تو صحیح، سوراخ کرنا میرا کام ہے. میں نے کہا اللہ اس سے فائدہ کیا ہے؟ معبود یہ تو بتا دے اس سے فائدہ کیا ہے؟ اب تک کیا ہو رہا تھا؟ کہ اب تک جو ہو رہا تھا اس کا نام ہے تولا. اب تک جو کر رہے تھے تم، احرام باندھ رہے تھے، طواف کر رہے تھے، مقام مصلی پہ نماز پڑھ رہے تھے، صفا و مروہ پہ دوڑ رہے تھے، گرین بتی پہ چھلانگ لگا رہے تھے، یہ جو کچھ بھی کر رہے تھے یہ کیا تھا؟ یہ تھا تولا. اور تولا خالی کافی نہیں ہے دین میں، جب تک تبرع نہ ہو. ایک سلوات پڑھتے مل کر، محمد و آل محمد. اسی لیے روایتوں میں ہے، میرے محترم حجت الاسلام مولانا حیدر شیرازی نے خطبہ جمعہ میں بڑی عمدہ ایک حدیث کوٹ کی، نماز جمعہ کے خطبہ میں آپ حضرات ہوں گے انشاءاللہ. کہا کہ جس کے اوپر جہاں پر لان کا مسئلہ تھا وہ قبول کر لی گئی. یاد ہے نا؟ اگر ایک بندہ سامنے درود پڑھ رہا ہو اور دوسرا بندہ کیا کر رہا ہو؟ ہاں
تو اس کی زیادہ اہمیت ہے. اور صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر, مگر اس کے آداب ہیں, اس کے آداب ہیں. ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. بس عزیزوں, ختم کیا, ختم دعا, معاف کیجیے گا دیر ہو گئی. سلسلہ یہ ہے, اور یقین مانے یہی وہ ذکر مقدس ہے کہ اتنی مبارک اور پاک اور معصوم ہستیاں دوسرے اغیار کے مسئلے میں تو چھوڑ دیجئے, اب تو مسئلہ یہ آ گیا کہ ہمارے حضرات جو ممبر پہ آنے والے ہیں ان کو معصوم سمجھ بھی نہیں آ رہے. یہ ذمہ داری ہے بہت بڑی. کہتے ہیں صاحب وہ ہم نے دیکھا پڑھ لیا وہ ہم ہی جیسے لگتے. میں نے کہا کیسے کر لگے, ایسی آنکھیں ہماری ایسی آنکھیں ان کی. میں نے کہا خبردار, کچھ بھی نہیں, غلط سمجھو تجھے آگے کا دکھائی نہیں دیتا. معصوم تو وہ ہے جس کی ذوالفقار بھی نسلوں کو پہچانتی ہے. زندہ رہیے ماشاءاللہ, زندہ رہیے. کمال ہے بھائی, کمال ہے. آپ کو معصومی سمجھ میں نہیں آتا. اما آپ کی تو مجال کیا ہے, بی بی مریم کو تو جانتے ہو نا, جناب عیسیٰ کی والدہ, طیبہ, طاہرہ, مقدسہ, معصومہ, زاہدہ, عاتقہ, کتنے سارے القاب ہیں جی. رسول کی ماں, عیسیٰ کی ماں. جب ان کے سامنے جملہ سنیے گا انشاءاللہ, اور یاد رکھیے گا, چونکہ آتے ہی میں نے سن لیا تھا یہ, اس لیے ہر مجلس میں یہ اشارے کر رہا ہوں میں, تاکہ پتہ چل جائے اور ہمارے یوتھ اور ہمارے جوانوں کے ذہن میں عصمت کی عظمت سامنے آ جائے. توجہ فرمائیں ذرا سا, بس یہ دلیل سن لیں, ختم دعا. کیا ہوا, توجہ فرمائیں, وہ کیا ہے منزل. جناب عیسیٰ کی والدہ کون ہے؟ بی بی مریم, وہ کہ جو اللہ کے گھر میں پلی بڑھی, عبادتیں وہی کی, سب کچھ وہی. پروردگار رب العزت نے کیا کیا, اپنا روح الامین بھیج دیا. قرآن کی آیت ہے سورہ مریم کی, فارسلنا الیہا روحنا فتمثل بشرا سویا. ہم نے اپنی جانب سے روح بھیج دی. سنی شیعہ دونوں, سعودی عرب کا بھی ترجمہ رکھا ہے جہاں میرا قیام ہے ہمارے میزبان کے یہاں, اس میں بھی ترجمہ یہی ہے کہ روح سے مراد روح الامین جناب جبرائیل ہے. کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں, ہر جگہ اختلاف ہوگا, اس ترجمے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. روح سے مراد جبرائیل امین, روح الامین. ہم نے روح الامین کو بھیجا کس کے پاس؟ توجہ کیجیے گا, بی بی مریم کے پاس. فتمثل بشرا سویا, حلیہ بدل کے آیا جبرائیل. کیا بن کے آیا؟ بشر بن کے آیا, بشری لباس میں آیا. توجہ کیجیے گا, بشر تھا نہیں, بشر بن کے آیا, بشری حلیے میں آیا. بی بی مریم کون؟ معصومہ. بی بی مریم کون؟ عیسیٰ کی ماں, نبی کی ماں, رسول کی ماں, عابدہ, زاہدہ, عاتقہ, 1000 مرتبے والی بی بی مریم. مگر حلیہ بدل کے آیا بشر کی شکل میں, تو کیا کہا؟ قالت انی اعوذ بکا, پروردگار سے میں پناہ مانگتی ہوں, ان کنت تقیہ. توجہ کیجیے گا, اعوذ باللہ پڑھ دی. کیوں؟ اس لیے کہ بی بی مریم پہچان نہ سکی. جملہ حوالے کرو اگر یہاں تک متوجہ ہو گئے. جب اتنے مراتب کہ اللہ نے پورا سورہ مریم قرآن میں اتار دیا, معصومہ ہوتے ہوئے بی بی مریم, جبریل اگر حلیہ بدل کے بل لباس بشری آ جائے, مریم تو پہچان نہ سکے, تو جیسا نجیس انسان اس وقت کو پہچانے گا. سلامت رہیے, سلامت رہیے, سلامت رہیے. یہ ہے ایسی ہستیوں کو چین سے نہیں رہنے دیا, باغ رسول اجڑ گیا. عزیزوں, اگر کسی کے گھر میں موت ہوتی ہے, کسی گھر میں کڑیل جوان چلا جائے,
क्या होता है, लोग दूरों दराज से आते हैं पुरसा देने के लिए, यही होता है। हम तुम्हारे गम में बराबर के शरीक हैं। बच्चे होते हैं, बच्चों को लिपटाते हैं, सर पे दस्ते शफाकत फेरते हैं, भाई फिक्र ना करना, गम ना करना, कुछ भी मसला हो हम हाजिर हैं, यही होता है। दूर दराज से लोग मुसीबत में शरीक होते हैं। गम ऐसी चीज़ है, लेकिन हाय करबला, हाय करबला, दुश्मनी ख़त्म हो जानी चाहिए जब इंसान दुनिया से चला जाता है। लेकिन हुसैन इब्न अली की शहादत के बाद भी, सारे घर वालों को ख़त्म करने के बाद भी जालिमों की दुश्मनी ख़त्म नहीं हुई। पुरसे के लिए अगर मैं ये कहूँ कोई ना आया तो शायद गलत हो, आए तो सही, लेकिन आने का अंदाज अलग था, पुरसे का अंदाज अलग था। हाथों में शमें जलती हुई थी, आग लगाते हुए आए, असबाब लूटते हुए आए। कोई गोशवारे छीन रहा था, कोई आबिद बीमार के नीचे से बिस्तर खींच रहा था, कोई खेमों में आग लगा रहा था, कोई नेज़े की अनी से चादरें छीन रहा था। ज़ैनब फरियाद कर रही थी। रावी कहता है कि मैंने गौर से देखा बीबी ज़ैनब को जलते हुए खेमे, और कभी ज़ैनब उस आग के अंदर, कभी बाहर। ऐसे कोई कीमती चीज, मैंने पूछा बीबी कोई कीमती चीज है जान से भी ज्यादा, मैं मदद कर दूं? बीबी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने थोड़ी देर में देखा गोद में उठाए हुए, दूसरी रिवायत में पीठ पे लादे हुए। हाय हाय, वक्त के इमाम को बचाने वाली ज़ैनब। जब अली इब्न अबी तालिब के गले में रस्सी का फंदा पड़ा तो बचाने वाली कौन थी? सैयदा बतूल, मुहाफिज अली की सैयदा बतूल। जब सैयद सज्जाद पे आफत व मुसीबत आई तो मुहाफिज कौन? सानिए ज़हरा, जनाब ज़ैनब। अल्लाह अकबर। मुतवज्जे हो गए आप? बस रोने के लिए सिर्फ एक रिवायत की मुझे इजाजत दे दें। कूफे का मंजर ये था। बीबी ज़ैनब कहती है कि वो जगह जहां पे मेरे बाबा की हुकूमत थी, वो जगह जहां पे हम शहजादियां थी, जहां मिलने के लिए मेरे बाबा से वक्त लिया जाता था। अल्लाह अकबर। अल्लाह न करे अजीजों दोस्तों, ऐसे शहर में जहां इज्जत पा चुके हो और उसी शहर में ये आलम हो कि लोग सलाम का जवाब देना बंद कर दें, क्या आलम होगा? सोचिए जरा, वो कूफा कि जिसमें शहजादियां नहीं हो ज़ैनब और उम्मे कुलसूम, मगर जब ये लुटा हुआ काफिला कूफे में आया तो लोग सदक़े की खजूरें फेंक रहे थे। उम्मे कुलसूम बार बार चिल्ला के कह रही थी, हम पे सदका हराम है, सदका ना फेंको। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। ये कूफे की मंजिलें थी और शाम की मंजिलें इससे भी सख्त, इसलिए कि शाम का तो आलम यह था कि जब शाम में दाखिला हुआ तो खुद ब खुद जनाब फिजा को बुला के जनाब ज़ैनब ने पूछा, अम्मा फिजा क्या शाम आ गया जो पत्थर आ रहे हैं? अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस सुनेंगे दो जुमले की रिवायत, छोटी सी रिवायत की इजाजत मैंने मांगी है आपसे। शब जुमा की रिवायत है। जिंदान में आले मोहम्मद है। जिंदान कैसा, उसकी कैफियत मैं आपसे क्या बयान करूं? जो लोग जा चुके हैं वो जानते हैं, वो पहचानेंगे। जो नहीं गए मैं सबके लिए दुआगो हूँ। आप जगह जगह जियारत करने जाएं, एहसास करें और सही मसाइब तो यकीन माने। जिस जाकिर जिस आलिम से भी आप सुनेंगे आपको यकीन नहीं आता और ना यकीन आएगा। ऐसा कभी कभी लगता है कि पता नहीं ये रिवायत कहाँ से पढ़ी जा रही है। यकीन माने, असली रिवायत इमाम ज़माना का जब ज़हूर होगा ना, तो इमाम ज़माना जब मुसीबत सामने पढ़ेंगे, जब आप मजलिसें सुनेंगे, तब पता चलेगा कि वक्त का इमाम खून के आंसू क्यों रो रहा है पर्दे गैब में। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। खून के आंसू, सैयद सज्जाद भी कौन से आंसू? खून के आंसू रोते रहे 40 बरस तक। ये जिंदान में मौजूद हैं। भूख भी है अभी तक, प्यास भी है अभी तक, मुसीबतें भी हैं। बच्ची बार बार बाबा को याद करती है, अपने बाबा से बहुत मोहब्बत करती है। आपको पता है ये वाकयात सारे कि जब ज्यादा तड़पी, ज्यादा रोई बच्ची तो इलाज के लिए क्या कटा हुआ सर भेज दिया। है ये इलाज का तरीका? जख्मों पे मरहम रखने का तरीका है कि एक यतीमा बच्ची के सामने कटा हुआ सर भेज दिया जाए? ये भी मंजिल तमाम हो गई। अजीजों सुनेंगे, शब जुमा थी, शाम का रहने वाला एक अब्दुल्ला नामी
ادھر سے گزر رہا تھا زندان شام کی طرف سے. اس نے رونے پیٹنے کی آوازیں, درد آہو بکا کی جو آوازیں سنی, دل دہل گیا, تڑپ گیا, رونے لگا کھڑا کھڑا. اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کون لوگ ہیں, زندان کے اندر ہیں کون لوگ, لیکن اتنا احساس ہوا کہ ایسے اسیر کبھی نہیں دیکھے جیسے یہ اسیر ہیں. تڑپ گیا, تڑپ کے گھر پہنچا. گھر پہنچنے کے بعد اپنی بیوی سے کہا, مومنہ تیری عادت ہے نا ہر شب جمعہ تو کھانا اور پانی تیار کرتی ہے غریبوں کے لیے, فقیروں کے لیے, نظر مولا کے لیے, تو تیار کر. آج تو کہیں اور مت دے کے آنا, میں زندان کی طرف سے آ رہا ہوں, میں نے ایسے اسیروں کی طرف سے آواز سنی ہے, رونے کی, گریہ بکا کی, بچوں کے تڑپنے کی, آج تو وہاں لے کر جا. بس ابھی تو سنے کہ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے, کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے, آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. کمال ہو گئے. زوجہ عبداللہ شوہر کے کہنے سے کھانا اور پانی تیار کیا, خان لے کر جو ہے زندان کی طرف گئی, اور جاتے جاتے جب دروازے پر پہنچی زندان بان سے اجازت لی. زندان بان نے اجازت دی, اندر پہنچی تو کہتی ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا, بہت نورانی شخص مگر بوڑھا معلوم ہوتا. عالم یہ ہے کہ اس کے گلے میں توقے خاردار, ہاتھوں میں رسن, اللہ اکبر, پاؤں میں بیڑیاں, عجیب عالم میں. میں نے اس سے کچھ کہنا چاہا کہ یہ میں کھانا اور پانی لے کر آئی ہوں, تو اس نے اشارہ کیا. میں یہ سمجھ گئی کہ توق اتنا خطرناک تھا کہ میں بول نہیں سکتا, آگے بڑھ جا. میں آگے بڑھ گئی. میں نے جو جا کے دیکھا تو کچھ بیویاں ہیں, کچھ بیویاں ہیں, کچھ بچے ہیں, اور ان بیویوں کے درمیان میں ایک بوڑھی خاتون, آئے ہائے, ایک بوڑھی خاتون بیٹھی ہوئی ہے. میں اس حلیے کو دیکھ کر یہ سمجھ گئی کہ اس لٹے ہوئے قافلے کی سردار ہو نہ ہو یہ ضعیفہ ہے. آپ متوجہ ہو گئے ہوں گے کس کی گفتگو ہو رہی ہے. یہ اس نے خان کو نیچے رکھا, ہاتھوں کو جوڑ کے کہا, بی بی شاید ایسا لگتا ہے اس لٹے ہوئے قافلے کی سردار آپ ہیں. میں ہاتھ جوڑ کر یہ کھانا اور پانی لے کے آئی ہوں. آپ کے بچوں کی بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہوئی, میرے شوہر نے مجھ سے کہا میں یہ لے کر آئی ہوں, اسے قبول کر لیجئے. ایک مرتبہ زوجہ عبداللہ کہتی ہے کہ جیسی میں نے یہ جملے ختم کیے تو اس بی بی نے اپنے سر کو اٹھایا, اور ایک مرتبہ کبھی کھانے کو دیکھا, خان کو دیکھا, کبھی مجھے دیکھا. میں ڈرنے لگی. تھوڑی دیر کے بعد میں پوچھا کہ کیا ہے؟ صدقہ ہم پر حرام ہے. بس جیسے یہ جملہ کہا تو ضبط کا ادارہ نہ رہا, یا اللہ یہ کون لوگ ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے؟ ارے صدقہ تو بس ایک ہی گھرانہ ہے جن پر حرام ہے, یہ زندان میں کون لوگ آگے جن پر صدقہ حرام ہے؟ تو ایک مرتبہ کا بتانا پڑے گا, پہلے ہمارے لیے کھانا اور پانی لے کے آئیے, کس لیے, کیسا کھانا ہے؟ اللہ اکبر. کہتی ہے میں نے ہاتھ جوڑ کے جملہ کہا, بی بی اس لینے سے پہلے, کھانے اور پانی سے پہلے پوچھ لیں, میں بتانا چاہتی ہوں یہ کس لیے ہے. میں بچپن میں مریض ہوئی, بیمار ہو گئی, ایسا مرض تھا کہ تمام اطباء نے, حکما نے جواب دے دیا, لا علاج مرض تھا. آپ کو پتا ہوگا, اپنے رسول کا نام سنا ہوگا, محمد مصطفیٰ آخری نبی. ہائے ہائے کیا حالت ہوا ہوگا جب پیغمبر کا نام احترام سے سنا زندان میں. کبھی بھی آپ نے نام سنا ہوگا آخری رسول. اس کے گھر میں جب ایک شہزادہ آیا, ظہور پذیر ہوا, بی بی میں نام بتاؤں اپنے شہزادے, اپنے مولا کا؟ میرے مولا کا نام ہے حسین. جیسے ہی حسین ظہور پذیر ہوئے, ولادت ہوئی, تو میرے باپ کو کسی نے کہا کہ اگر اس بچی کے لیے شفا چاہتے ہو تو رسول کے گھر چلے جاؤ, تہنیت کے لیے شفا مل جائے گی. میرا بابا مجھے گودی میں لاد کے لے کر گیا, رسول کی خدمت میں بیٹھا, ہاتھوں کو جوڑا, آواز دی یا رسول اللہ. سارے حکیموں نے جواب دے دیا آپ کو اس شہزادے کا واسطہ, اس بچی کو شفا دے دیجئے. تو پیغمبر نے خود کچھ نہیں کہا, اشارہ کیا گہوارے کی طرف. بی بی سن رہی ہے نا آپ, سسکیاں لگ رہی ہیں, رو رہی ہے, کنٹرول کیا جا رہا ہے. بی بی آپ سن رہی ہے نا, رسول نے اشارہ کیا شہزادے کی طرف, گہوارے سے مس کر لو, گہوارے سے مس کر لو. میرے بابا نے مجھے گہوارے سے مس کیا, فوراً میں شفا پا گئی. بی بی یقین مانے اس وقت سے لے کے آج تک میں کبھی بیمار نہ ہوئی. میرے باپ نے مجھ سے کہا ہمیشہ تجھے مولا حسین نے شفا دی ہے,
शब जुमा मौला हुसैन की सलामती के लिए नजर करना, गरीबों में तकसीम करना, खाना और पानी तकसीम करना। जैसे ही सुना ज़ैनब ने सर को उठाया, सफेद बाल बिखरे हुए उठाए, आवाज दी है मोमिना ज़ौजाए अब्दुल्ला, अब हुसैन की सलामती की नजर न देना। अरे वो सामने दे मेरा बाजाया हुसैन, कटा हुआ सर, वो दरवाजे पर सैयदे सज्जाद, ये बच्ची सकीना, उसी हुसैन की बेटी, मैं हुसैन की बहन ज़ैनब। सयालमुल्लज़ीना ज़ला अय्युल क़लबि यंक़लिबून मातम हुसैन। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अज़हर हुसैन एसोसिएशन मौलाना साहब के इंतहाई मशकूर हैं, जिन्होंने इंतहाई जोशीली और इल्मी तकरीर फरमाई। ये समझ में नहीं आता है कि आप सब हजरात रात 14-15 घंटे की ड्राइव करके सुबह आए और आज पिछले 6-7 घंटे से यहाँ बैठे पुरसा दे रहे हैं बीबी को, फर्श पे बैठे हुए। ये कौन सा इश्क है, कौन सी मोहब्बत है, किसके लिए आप आए हुए हैं? बड़े से बड़ा प्रोग्राम होता है, लोग थक जाते हैं आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, लेकिन ये एक ज़िक्र अहले बैत है, शुहदाए करबला है, जहां आप पिछले 6 घंटे 5 घंटे से बैठे हुए, दिन भर आप थके हुए थे, अपना वीकेंड ख़राब करके एडमिंटन से, कैलगरी से तशरीफ़ लाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब हजरात का। और अब दूसरा सेशन मातम का शुरू होता है और सॉरी क्योंकि वक्त अब बहुत ज़्यादा हो गया है, 1 बज गया है। दीवार कभी और कभी दर चूम रही है, अब्बास के रोज़े को नज़र चूम रही है, करते हुए मातम यही महसूस हुआ है, ज़हरा की दुआ सीनों सर चूम रही है। मैं गुजारिश करूँगा मुख्तार हुसैन साहब से एक बार फिर कि तशरीफ़ लाएँ और नुहाखानी करें। या हुसैन 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 या हुसैन। क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया और सुबह 6 बजे की मेरी फ़्लाइट है, उससे पहले यहाँ से रुखसत होना है, तो इख्तिसार के साथ थोड़े थोड़े जो मुझे हुक्म मिला है नहों के लिए वो आपकी समाअत में करूँगा। आप हज़रात मेरा साथ देंगे तो मुझे भी पढ़ते में हौसला मिलेगा। ग़म हुसैन मनाना बहुत ज़रूरी है, ग़म हुसैन मनाना बहुत ज़रूरी है, ग़म हुसैन मनाना बहुत ज़रूरी है, हमें हुसैन मनाना बहुत ज़रूरी है। हुसैन शामा जलाना बहुत ज़रूरी है, ग़म हुसैन मनाना बहुत ज़रूरी है, हमें हुसैन
رہے نجات میں خورشید زندگی کے لیے، بقا کے واسطے خالق کی بندگی کے لیے، جہالتوں کے اندھیروں میں روشنی کے لیے، حسین شمع جلانا بہت ضروری ہے، وہ جس میں اصغر معصوم کا تبسم ہے، وہ جس میں اشکوں کا سیلاب ہے تلاطم ہے، وہ جس میں آخری شبیر کی صدا گم ہے، وہ داستان سنانا بہت ضروری ہے، یہ وہ حسین ہے جو فخر ابن آدم ہے، کہ جس کے زیر قدم رفعت دو عالم ہے، اسے حسین کے غم میں یہ شور ماتم ہے، حسین کے غم میں یہ شور ماتم ہے، یہ بات سب کو بتانا بہت ضروری ہے، حسین منانا بہت ضروری ہے، ہمیں حسین منانا بہت ضروری ہے، وہ جس نے دین بچایا ہے کربلا کر، دین بچایا ہے کربلا کر، وہ جس نے آخری سجدہ کیا تہے خنجر، آخری سجدہ کیا تہے خنجر، وہ جس کے در پہ فرشتے جھکا رہے سر، اس کے در پہ فرشتے جھکا رہے ہیں سر اس کے در پہ جھکانا بہت ضروری ہے، حسین منانا بہت ضروری ہے، ہمیں حسین منانا بہت ضروری ہے، خاموش آل محمد کا جو ڈیرا ہے، آل محمد کا آج ڈیرا ہے، بلا کا شام غریب
बाम एक अंधेरा है, रसूल ज़ादे और खाक पर बसेरा है, आज़ा का फर्श बिछाना बहुत ज़रूरी है, हुसैन ही तो सहारा है आदमी के लिए, हुसैन ही की जरूरत है जिंदगी के लिए, रोज आज में हुसैनी को बरतरे के लिए, निशान राह बनाना बहुत जरूरी है, काफिला सालार चला, हाय बीमार चला, हाय बीमार चला, बेड़ियां पहने हुए काफिला सालार चला, हाय दीवार से रोने की सदा, हाय बीमार चला, हाय बीमार चला, बेड़ियां पहने हुए काफिला सालार चला, उगलती है ज़मीं कोई साया भी नहीं, साया भी नहीं, कोई साया भी नहीं, अबले पड़ गए पैरों में बदन तपने लगा, हाय बीमार चला, बेड़ियां पहने हुए काफिला सालार चला, हाय बीमार चला, हाय बीमार चला, पैर क्या हाथों पे गर्दन पे पड़े हैं छाले, कोई पानी डाले,
गर्म हवा बीमार चला हाय बीमार चला बेड़ियां पहने हुए काफिला सालार चला हाय बीमार चला हाय बीमार चला कांटे चुभ जाते हैं चाले कभी छिल जाते हैं हाय दुख पाते हैं दुख पाते हैं हाय दुख पाते हैं हाय किस हाल में है इब्ने शह कर्ब बला काफिला सालार चला हाय बीमार चला हाय बीमार चला ताजियाने कभी मारे कभी पत्थर मारे हाय शह के प्यारे शह के प्यारे हाय शह के प्यारे किस कदर जख्मी मुसाफिर पे हुए जोर जफा बीमार चला हाय बीमार चला बेड़ियां पहने हुए काफिला सालार चला हाय बीमार चला हाय बीमार चला शिमर से बाल सकीना को छुड़ाए कैसे क्या बचाए कैसे बचाए कैसे क्या बचाए कैसे हथकड़ी हाथों में है तोक में जकड़ा है गला हाय बीमार चला बेड़ियां पहने हुए काफिला सालार चला हाय बीमार चला हाय बीमार चला चीस उठती है जो जख्मों से लहू बहता है हर सितम सहता है सितम सहता है हर सितम सहता है किससे फरियाद करे भाई न बाबा न चचा बीमार चला हाय बीमार चला पहने हुए काफिला सालार चला हाय बीमार चला हाय बीमार चला हाय किस हाल में है सिर्फ पाया हूँ बह कप सर खाकुड़ा गौहर पीट कर सीना सर बैन करो अहले अज़ाब चला हाय बीमार चला बेड़ियां पहने हुए काफिला सालार चला हाय बीमार चला हाय बीमार चला कामिल हुक्म एक नोहे के चंद बना आपकी समाज की नज़र मातमदार मेरा साथ दीजिएगा।
شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار ہاں وہ شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار پاؤں میں بیڑے توق گربا کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار بھولے گا نہ وہ منظر نیزے پہ سر سرور وہ منظر نیزے پہ سر سرور بھولے گا نہ وہ منظر نیزے پہ سر سرور وہ منظر نیزے پہ سر سرور بے مکنا بے چادر بلوے میں پپی مادر اور مجمع کفار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار بازار کی زیبائی کوٹھوں پہ تماشائی بازار کی زیبائی کوٹھوں پہ تماشائی کوٹھوں پہ تماشائی آزاد کی سفارہ ہے اور عالم تنہائی وہ بے کس لاچار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار دربار میں سروریاں آتے ہیں حرم گریاں آتے ہیں حرم گریاں دربار میں سروریاں آتے ہیں حرم گریاں سروریاں آتے ہیں حرم گریاں اٹھنے لگا ایک طوفان میں شرکت ہے سامان جنبش میں ہے دربار عابد شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار وہ پائی تو گھبرا کر بچی نے کہا رو کر بچی نے کہا رو کر وہ پائی تو گھبرا کر بچی نے کہا رو کر گھبرا کر بچی نے کہا رو کر اس دست میں ہے جو وہ تو ہے سر سرور کیسے کر دیدار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار حاکم نے یہ سن پایا تو اور ستم ڈھایا حاکم نے یہ سن پایا تو اور ستم ڈھایا سر پوچھ کو سر کھایا اور بچی کو دکھلایا چلائی وہ ایک بار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار سر جا کے اٹھاؤں میں یا پاس بلاؤں میں یا پاس بلاؤں میں سر جا کے اٹھاؤں میں
یا پاک بلاؤں میں